بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ علی بھائی نعت پڑھ دیں گے؟ علی بھائی موجود ہیں؟ جی سہیل بھائی میں پڑھتا ہوں۔ ایک سیکنڈ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں،
کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ زبردست، مزہ آ گیا یار، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ناٹر بھائی، ویلکم۔ نائٹر بھائی آپ بھی سنا دیں۔ وعلیکم میں السلام سنا ورحمۃ دوں اللہ۔ جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک منٹ میں ذرا نکال لوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں مانا
جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کلام اتنا خوبصورت اور اوپر سے عنایت حیدر بھائی ماشاء اللہ آپ کی جو مدھور آواز ہے الحمدللہ الحمدللہ سبحان جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ٹھیک ہے جی جی ساحل بھائی جی بالکل جی شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ کریں جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اچھا میری آواز کم آ رہی ہے تھوڑی سی کم ہے ساحل بھائی اگر تھوڑا سا آپ اونچا میں بولیں کوشش کرتا ہوں جی ضرور شکریہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے 21 روزہ ترجمۃ القرآن اور تجوید القرآن کورس کے تعارفی کلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ آج کے دن میں آپ سب کو اس کورس کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 3 مارچ سے جو پاکستان میں 3 مارچ ہوگا تو اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے اس کے ٹائم کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم بعد میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ڈسکس کر کے فائنل کر لیتے ہیں کہ وقت کیا ہوگا میں نے ابتدا میں آپ سب دوستوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت بھی لگا دیتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے ذرا 1 منٹ دیجیے
جی بالکل جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر آپ غور کریں قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں، قرآن کہتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام اس پہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد 5 چیزیں ہیں۔ قرآن کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا آپ لوگ اگر جن کے پیچھے شور نہیں وہ اپنے مائک اوپن کریں، یہ تو ساتھ پھر ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے رہیں گے۔ تو قرآن کے کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ 5 کتنے ہیں جی؟ 5 سب سے پہلا حق یہ ہے ایمان و تعظیم۔ بے شک ایمان و تعظیم، ایمان اور تعظیم۔ ایمان دوسرا اور حق تعظیم، ایمان و تعظیم، دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت و ترتیل۔ تیسرا حق یہ ہے تفکر و تدبر، وہ میں نے تشکر ہو گیا غلطی سے، تفکر تدبر۔ تفکر و تدبر۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ عمل کرنا۔ اور 5واں حق ہے تبلیغ کرنا، وہ دوسروں تک پہنچانا۔ تو قرآن کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ایمان اور تعظیم، دوسرا ہے تلاوت و ترتیل، تیسرا ہے تفکر و تدبر کرنا، چوتھا ہے عمل کرنا، اور 5واں ہے تبلیغ کرنا۔ تو قرآن کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم باری باری ان 5 حقوق کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ان حقوق پر کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حقوق جیسے میں نے بیان کیا وہ ہے قرآن کا ایمان اور تعظیم۔ تو ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن شروع میں ہی فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقین لوگ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ تو پہلا حق ہے ایمان لانا۔ قرآن ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے وآمنوا، ایمان لاؤ، بما نزل علی محمد، اس پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ ہم نے کہا ایمان اور تعظیم، پھر قرآن کا ادب کرنا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی سے سنو۔ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا، یہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو خاموشی سے سننا، غور سے سننا، یہ بھی قرآن کی تعظیم ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اسے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ پھر قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو جب قرآن پاک کو چھوئیں تو اس وقت پاک ہوں۔ اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کریں، وضو کریں، اور باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کھولتے ہیں، اس سے محبت کریں، ادب سے محبت سے اس کو دیکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ادب سے، محبت سے، تعظیم کو اس کو دیکھیں۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق بیان کیا گیا ہے وہ ہے تلاوت و ترتیل۔
کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تلاوت قرآن پاک کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن پاک سکھاتے۔ وہ اصحاب جو اہل عرب تھے، جو عربی جانتے تھے، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت سیکھتے۔ قرآن پاک کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سے لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کو باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن کی تلاوت کے وقت۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، تلاوت کرنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو صحابہ کرام سیکھتے۔ وہ لوگ جو اہل عرب تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت سیکھتے۔ اور آج یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک سیکھنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ترجمۃ القرآن اور تجوید القرآن کا کورس ہے، اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تجوید کے متعلقہ جو بیسک قواعد ہیں وہ ہم اس کورس میں نہ صرف پڑھیں، سمجھیں، ان کو یاد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کلاس میں ان تمام قواعد کو جو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد بھی کریں گے اور ان کی عملی مشق بھی کریں گے۔ بس میں آپ سے یہ چاہوں گا، ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ جو 1 گھنٹہ 70 منٹس ہوں گے وہ آپ ہمیں دیں۔ انشاءاللہ جو کچھ ہم پڑھیں گے، جو کچھ ہم پڑھائیں گے وہ یاد کروائیں گے، سمجھائیں گے، اس کی عملی مشق بھی کروائیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کے ذمہ کیا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ 70 منٹس آپ نے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد قرآن کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن پر تفکر کرنا ہے، قرآن پر تدبر کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ کر پڑھو، تاکہ تم سمجھو۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پھر قرآن فرماتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بس 21 دن کا ایک ابتدائی کورس ہے، اور آپ اسی میں ہی اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا بہت آسان ہے۔ اور اردو سپیکرز لوگوں کے لیے تو یہ اور بھی ایک طرح کی نعمت ہے۔ اردو میں ہی ہم آلموسٹ 65% ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 65% الفاظ تقریباً ایسے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو میں آپ کی توجہ بھی کرواتا جاؤں گا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اباؤٹ 65% الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک کے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً 20% قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان میں سے کافی سارے الفاظ ہم جب کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے تو ریپیٹ کریں، اور آخری دنوں میں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ جو قرآن پاک میں الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو بھی یاد کروا دیں۔ تو 20% تقریباً وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، سیکھیں گے۔ تقریباً 15% الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں قرآن پاک کے جن کو باقاعدہ یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ووکیبلری کا حصہ ہے۔ جب ہم اس کورس کے دوران پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہم کچھ علامات ہیں ان کی مدد سے ترجمہ کرتے ہیں، گرامر کی مدد سے ترجمہ کریں گے۔ وہ جو علامات ہوں گی وہ ہم پڑھیں گے، وہاں پہ سمجھیں گے، یاد کریں گے، پھر ان کو امپلیمنٹ کریں گے کہ کس طرح آپ گرامر
آپ کس طرح علامات کی مدد سے ترجمہ کر سکتے ہیں. پھر ہم گرامر کو پڑھیں گے، کس طرح آپ گرامر کی مدد سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے لیے گرامر مشکل ہے، انشاءاللہ آپ پھر وہ بھی دیکھیں گے کہ گرامر کو بھی ہم بہت آسان سادہ انداز میں پڑھیں گے. اتنا آسان انداز ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے اس سے پہلے اس طرح نہیں پڑھا ہوگا. پھر گرامر کے لیے بھی جو کچھ ہم پڑھیں گے اسے نہ صرف پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس کی عملی مشق بھی کریں گے. اور یہ بالکل بیسک سی ابتدائی چیزیں ہوں گی جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر ان کو باقاعدہ امپلیمنٹ کریں گے. جو قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ابھی میں تھوڑے سا آخر میں جب بات کو اختتام کروں گا تو پھر تجوید اور ترجمہ کے حوالے سے کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک عملی صورت میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد قرآن پاک کا اگلا حق یہ ہے، چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین، ہدی للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. تو اگلا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بھائی ہیں، نائٹ رائڈر بھائی ہوں گے، علی بھائی ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے دوسرے لوگ ہوں گے، ڈاکٹر ڈو بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم کبھی کبھی اپنے وقت کے لحاظ سے موٹیویٹ کریں کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، اور اس کی خود بھی کوشش کریں. اور اس کے بعد قرآن کا جو اگلا حق ہے تبلیغ، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اس کی پہنچا دو آگے، تبلیغ کرو اگرچہ وہ ایک آیت ہو. تو انشاءاللہ کئی ایک آیات ہوں گی جو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو آگے پھر آپ سے ہم یہ کمٹمنٹ کرتے، ہم آپ سے جو ایک چیز چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھیں، جو سمجھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے تک رکھیں. یہ ایک کمٹمنٹ ہوگی جو ہم آپ سے لیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ قرآن پاک کی اس کلاس کے دوران آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، آپ آئیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی دل آزاری نہ ہو. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے ان کی دل آزاری کا باعث بنے. ہم صرف قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے، گرامر کی مدد سے، علامات کی مدد سے ترجمہ کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے، تفسیر ہم نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ آپ کو آنے میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے مواقع بہت کم ہیں. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اب بچپن میں نہیں، جو اب اڈلٹس ہیں، جو ان کے لیے ایسے مواقع کم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی تاکہ آپ بلا جھجک آئیں. آپ کو کوئی یہ نہ ہو کہ شاید ہمارے عقائد پہ، نظریات پہ کوئی گفتگو ہونے والی ہے، آپ کوئی انکمفرٹیبل فیل کریں. آپ کا جو بھی نظریہ ہے، آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آئیں. انشاءاللہ آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جائے گا. پوری کوشش ہوگی آپ کی رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. اور انشاءاللہ ایسا ماحول ہوگا کہ ہم سب مل کے پڑھیں گے، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں گے. کوئی یہ ایسا نہیں کہ کوئی استاد شاگرد والا کوئی ماحول نہیں. ہم سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں. انشاءاللہ سارے مل کے پڑھیں گے، مل کے سیکھیں گے. تو ایک بہت اچھا موقع ہوگا ہم سب کے لیے. اس میں یہ چاہوں گا پھر کہ چونکہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں، آخر میں کورس کے آخر میں ہم اسناد تقسیم کریں گے. تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گا جو دوست بھی چاہتے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں. اس کے لیے آپ ہمیں ان باکس کر دیں، مجھے کر دیں، علی بھائی کو کر دیں، فاروق بھائی کو کر دیں، ڈاکٹر ڈو بھائی کو کر دیں، نائٹ رائڈر بھائی کو کر دیں، خان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کر دیں. جو بھی ہماری ٹیم کے دوست ہیں ان میں سے آپ کسی کو ان باکس کریں، اپنا نام لکھوا دیں. تو پھر ہم آپ کی حاضری، آپ اوپر ہیں یا نیچے ہیں، اگر آپ نیچے بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں تو ہم آپ لسٹ سے آپ کی حاضری دیکھ لیں گے. جو لوگ روز آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم آپ سے بس یہ ریکوائر کرتے ہیں، آپ کی 90% حاضری ہونی چاہیے کم از کم. دیکھیں ہم چونکہ صرف 21 کلاسز ہیں اور اس میں ہم بہت فاسٹ چل رہے ہوں گے. ہر لیکچر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا. اس میں ہم نئی چیز بھی سیکھیں گے. ہر روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. تجوید میں بھی، گرامر میں بھی، علامات میں بھی ہر روز نئی چیز ہوگی سیکھنے کے لیے، لیکن وہ پچھلے سبق سے کنیکٹ ہوگی. کیونکہ صرف 21 دن ہیں تو ہمیں ایک بہت فاسٹ پیس سے ہم چل رہے ہوں گے. تو اگر آپ کہیں کہ بھئی میں اس دوران میں بیزی ہوں یا میں کچھ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہا ہوں،
تو پھر میرے بھائی بہنوں وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو 60 منٹ 70 منٹس کے لیے آپ کی ہمیں مکمل کمٹمنٹ چاہیے. خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر آپ کلاس کو مس کرتے ہیں تو وہ ہماری کلاس کی ریکارڈنگ ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے, وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. اگلے دن آپ آنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے آئیں. اگر آپ 1-2 کلاس مس کر دیتے ہیں پھر آپ کہیں جی وہ سمجھ نہیں آئی تھی اس کے بعد کیا ہوا. بھئی اس کے بعد اگر آپ نے کلاسز مس کرنی ہے, کوئی کلاس مس ہوتی ہے, اس کو اچھی طرح اس کی ریکارڈنگ سن کے آئیں, یاد کر کے آئیں. ادروائز پھر اس کے ساتھ چلنا, اس پیس کے ساتھ وہ مشکل ہو جائے گا. تو صرف یہ آپ سے 21 دن ہے, رمضان المبارک کی بابرکت مہینہ ہے, صرف 1 گھنٹہ 70 منٹس ہیں. تو کوشش کریں اس وقت کو اسی ٹائم لائیو کلاس میں نکالیں. اگر لائیو خدا نخواستہ مس ہو تو پھر آپ ریکارڈنگ کی طرف جائیں. تو ہاں, اس میں انشاءاللہ ہم آخر میں جیسے میں نے کہا اسناد ہوں گی, وہ ٹیم حدام ختم نبوت کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو اپریسیشن لیٹر دیا جائے گا. اچھا, میں نے جو اس کے قرآن کی تلاوت کا جو دوسرا حق میں نے بیان کیا, اگر ہم قرآن کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہم مخارج و صفات کا خیال نہیں کرتے, ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے, عرب کے لہجے میں نہیں پڑھتے, جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت سکھائی, اگر ہم اس طرح تلاوت نہیں کرتے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, قرآن پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین, تو یہ شروع ہوتا ہے حمد سے. الحمد ہا کے ساتھ ہے, الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں, جو اکثر پڑھا جاتا ہے, الحمد اس طرح اکثر پڑھا جاتا ہے, اگر ہم ہا کی نسبت جس طرح ہم اکثر پڑھتے ہیں اللہ کی طرف کر دیں تو یہ کفریہ کلمہ ہے. جان بوجھ کر ایسا کرنے والا, جان بوجھ کر ایسا پڑھنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن مطلب اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوتا. آپ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں. آپ دیکھیے کہ اس کو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے, لیکن وہ جب ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے. تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی, الحمدللہ. اگر ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں, جو اکثر پڑھا جاتا ہے الحمدللہ, اس سے معنی میں اس حد تک تبدیلی آ جاتی ہے کہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں. میں ابھی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا مجھے 1 منٹ دیں, میں بلکہ وہ سامنے لگا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. پلیز براڈ کو شیئر کریں, لائک کریں, ڈبل ٹیپ کریں, اور ہو سکتا ہے کہ وقت تبدیل کیا جائے کچھ ممالک کو ان کی کنوینئنس کے لیے, تو وہ بھی آخر میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, یہ میں نے سامنے آپ کے قرآن پاک کی ایک آیت لگائی ہے, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. اب یہ ہے وا کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم یہ قرآن پاک کو پڑھنا, ان کے مخارج اور حروف کی صفات ہم پہلے دن سے ہی انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اور 21 دن ہم ہر روز حروف تہجی کی پریکٹس کریں گے, مشق کریں گے حروف تہجی کی, مخارج کی, صفات کی, اور انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کے چلتے جائیں گے. تو قرآن پاک میں ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اور ہم ان کو گہرے سائے میں داخل کریں گے. یہ جنت کی بات ہو رہی ہے ذا کے ساتھ. اگر اس ذا کی بجائے ہم زال سے پڑھ دیں, جو عموماً پڑھتے ہیں, زال سے پڑھ دیں, ذِلًّا ذلیلا پڑھ دیں, تو اس کا معنی بن جاتا ہے نعوذ باللہ, استغفر اللہ, ذلیل کر کے داخل کریں گے, نعوذ باللہ, استغفر. تو دیکھیں کہ صرف ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کی, وا ہے اس کو زال پڑھ دیا, اور جو میں نے کہا عموماً غلطی کی جاتی ہے, تو اس سے معنی کس حد تک بدل جاتا ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اے اللہ درود بھیج, صلی علی, تو یہ صاد کے ساتھ ہے, صلی علی صاد کے ساتھ,
عموماً کیا کیا جاتا ہے کہ پڑھتے ہیں سلے، سلے سین کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے. اگر سین کے ساتھ پڑھیں اس کا ترجمہ اس قدر معنی میں غلطی آ جاتی ہے، اس قدر معنی تبدیل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لائیں گے. تو صحیح ہے صلی صاد کے ساتھ، ہم اکثر پڑھیں گے سین کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح پڑھا نہیں جاتا، صاد کے ساتھ ہے سین کے ساتھ. اسی طرح نماز میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی، وہاں پہ بھی اکثر اب دیکھیں سین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دوسرا مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسے ہے نا عرب کے لہجے میں وہ نہیں پڑھا جاتا. اور قرآن کے لیے تو چلیں یہ درود شریف، قرآن کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لہجے میں پڑھو. تو جیسے ہم پڑھیں گے صلی تو اکثر دیکھا ہے صلی علی، اسی طرح الحمد للہ یا للہ، تو یہ مجہول ہے، عرب کا یہ لہجہ نہیں ہے. صلی یہ عرب کا لہجہ نہیں ہے. میں نے کہا ایک تو اس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے اور بہت حد تک تبدیلی آتی ہے، اور دوسرا ہم مجہول ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس 21 روزہ تجوید القرآن اور ترجمہ القرآن کورس میں تجوید کے بیسک قواعد پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، مشق کریں گے. اور یہ دیکھیے گا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم وہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر لیں گے، وہ ہمیں کرنا آتا ہے. بس آپ کی طرف سے ہمیں آپ کے وہ 70 منٹ چاہیے. اس کے بعد ترجمہ کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے ہم گرامر کی مدد سے بھی ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ علامات کی مدد سے بھی ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم انشاءاللہ اس 21 روزہ پروگرام میں ترجمہ کیا کریں گے. مجھے 1 منٹ دیں، میں سامنے لگا دیتا ہوں. اچھا جی، ترجمہ کرنے کے لیے نا یہ میں نے ایک آپ کو کچھ 1-2 چیزیں ابھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ترجمہ کرتے ہیں کلاس میں. میں یہ چاہوں گا آپ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ اپنا مائک اوپن کر لیں، جن کے پیچھے شور نہیں ہے، اور جو نیچے ہیں وہ لکھ دیں گے، جو ہم بات کر رہے ہوں گے اس کو کمنٹ میں بیان کر دیں. تو سب سے پہلے دیکھیں شروع میں اگر الفاظ ہیں، اگر کسی کلمہ کے شروع میں الف آئے نا تو ترجمہ کرتے ہیں میں. یہ ہم علامات کی مدد سے بھی پڑھیں گے اور اس کو گرامر کی مدد سے بھی باقاعدہ پڑھیں گے. گرامر میں یہ حروف عطین ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں. نائٹ رائڈر بھائی ایسے ہی ہے جی، حروف عطین، حروف عطین ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں. گرامر میں بھی پڑھیں گے لیکن دوسری طرف ہم ان کو علامات میں بھی پڑھیں گے. تو گرامر میں ہم جب پڑھیں گے وہ تو انشاءاللہ کلاس میں ہوگا. علامات کی مدد سے کیسے پڑھیں گے، اور علامات میں جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے بہت آسان طریقہ ہوگا. کوئی ایسے ہوگا 60-70 کے قریب علامات ہوں گی، وہ ہم یاد کروائیں گے، وہ بھی کلاس میں انشاءاللہ یاد کروائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو جن لوگوں کے لیے گرامر مشکل لگ رہی ہے وہ صرف ان علامات کی مدد سے، کلمات ترجمہ، علامات ترجمہ، ان کی مدد سے بھی بہت حد تک ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو شروع میں اگر الف ہو ترجمہ کیا کرتے ہیں میں، شروع میں نون ہو ترجمہ کرتے ہیں ہم، شروع میں تا ہو ترجمہ کرتے ہیں تو، شروع میں یا ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ. یہ 4 حروف، 4 علامات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا ابھی جب میں بولوں تو آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے. اگر شروع میں الف ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں میں. نون ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم. تا ہو تو کیا کرتے ہیں تو. وہ. یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں وہ. اگر شروع میں الف ہو تو ترجمہ کیا ہے میں. نون. ہم. تا ہو تو تو. یا ہو تو وہ.
اس کے بعد آگے دیکھیں واو الف واو نون یا نون یہ کلمہ کے آخر میں آتے ہیں اور یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں. واو الف واو نون یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر. ترجمہ کرتے ہیں سب. ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ سب. اچھا جی شروع میں دیکھیں جو میں نے بات ابھی کی تھی اگر شروع میں الف آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں. نون آئے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم. تا ہو تو ترجمہ تو. یا ہو تو ترجمہ وہ. یا ہو تو ترجمہ وہ. واو الف واو نون یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی. ترجمہ کیا کریں گے؟ سب. ٹھیک ہوگا. ایک دفعہ آخری دفعہ دیکھتے ہیں پھر ہم نے انہی علامات کو عملی مشق میں دیکھیں گے. الف ہو تو ترجمہ ہے میں. نون ہو تو ترجمہ ہم. تا ہو تو ترجمہ تو. یا ہو تو ترجمہ وہ. واو الف واو نون یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع اچھا جی اب میں نے ایک سامنے کلمہ اوپر لکھا ہے اعبدو. اعبدو تو شروع میں ہے الف. الف کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرتا ہے؟ میں عبادت. میں عبادت. اچھا اگر یہ مجھے بتائیں اگر میں کہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو میں شہادت دیتا ہوں. میں شہادت ہوں. ویری گڈ. اچھا اگر میں کہوں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا ہم وہ یا تو کیا ہوگا؟ میں پناہ مانگتا ہوں. تو شروع میں الف ہو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں. کلیئر. آگے دیکھیں شروع میں نون ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم. نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ہم تیری. کون عبادت کرتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، وہ تو یا میں. تو نعبد ہم عبادت کرتے. اچھا نستعین ہم استعانت یا مدد مانگتے ہیں. نون ہے نا شروع میں. وہ تو یا میں. نستا کیا کہیں گے؟ ہم عبادت مانگتے ہیں. ہم استعانت یا مدد مانگتے. اچھا جی آخر میں ہے نستعین کے آخر میں ہے یا نون. یا نون آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر. اور ترجمہ کیا کریں گے؟ سب. اچھا جی نستعین شروع میں نون ترجمہ ہم آخر میں یا نون سب. ہم سب استعانت یا مدد مانگتے ہیں. کلیئر ہوئی بات؟ جی انشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا جی یہ ہے نون عین بادل نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں اگر شروع میں تا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تو یا وہ. اچھا جی تا اسی طرح اگر تعبدو ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں عبادت کرتا ہوں، ہم تم یا وہ. میں عبادت کرتا ہوں، تو عبادت کرتا ہے یا تم عبادت کرتے ہو. اچھا اگر ہو تعوذ تو پھر ترجمہ کیا ہے؟ تو پناہ مانگتا ہے یا میں یا ہم یا وہ. تعوذ تو پناہ مانگتا. تو اور وہ. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا اگر شروع میں یا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں وہ. ویری گڈ. تو یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے، تو ہم یا میں کیا ترجمہ؟ وہ عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت. ویری گڈ وہ عبادت کرتا ہے. اب دیکھیں ہم نے یہ پڑھا واو الف واو نون یا نون یہ کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر. ویری گڈ. اچھا جی یعلمون. یعلمون شروع میں ہے یا اور آخر میں ہے واو نون. یا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ. واو نون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سب. اب درمیان میں جو کلمہ بچا ہے نا وہ ہے عین لام میم. میرے پیارے بھائیوں میں نے یہ بات شروع میں کی تھی کہ قرآن پاک میں 65% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس علامت کو اتارنا ہے تو اس کے بعد جو کلمہ دیکھیں گے آپ 65% ایسا کلمہ ہوگا جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح. ہم نے صرف علامت اتاری، یا اتار دیا واو نون، اور درمیان میں بچتا ہے علم. علم تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. تو یا وہ واو نون سب، وہ سب عین لام میم علم رکھتے ہیں، وہ سب کیا ترجمہ ہوگا؟
वो सब इल्म सब रखते इल्म रखते हैं, رکھتے ऐसे ही। ہیں تو जी واو ہے شروع میں، اور شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، وہ سب۔ اب آگے ترجمہ آپ نے کرنا ہے تعلمون، شروع میں تا، آخر میں واو نون، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تا کا ترجمہ ہے تو 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 کبھی یا کبھی وہ تم، آخر تم میں واو نون، ترجمہ ہے سب۔ سب واو نون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو سب وہ سب سب تم سب، عین لام میم، کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب جانتے علم ہو، رکھتے علم سب رکھتے ہو۔ علم رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ورڈ ہے یؤمنون۔ میں نے بس وہ بات کی کہ آپ دیکھیں، علامت کو اتاریں، آپ کو پتا چلے گا وہ یہ تو لفظ وہ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہی ہم اس کورس میں کوشش کریں گے کہ آپ کی توجہ کرواتے جائیں گے ان علامات کی طرف جو کلمہ کے شروع میں اور آخر میں ہوں گی، اور آپ ان علامات کو اتار کے دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یہ تو ہم اردو میں اکثر آپ کہیں گے یہ تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون، شروع میں ہے یا، آخر میں ہے واو نون، اتاریں جی۔ یا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہ۔ واو نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سب، وہ سب۔ اور درمیان میں جو کلمہ آیا ہے نا وہ ہے ایمان، یہ جو جسٹ دوسری طرح لکھا گیا ہے، اس کے اوپر ہم حمزہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، تو ایمان تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یؤمنون، وہ سب وہ سب سب ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں، تو یؤمنون۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مفلحون، واو نون اتاریں تو اس کے بعد بچتا ہے مفلح، تو یہ جو میم ہے نا یہ بھی علامت ہے، انشاءاللہ ہم کلاس میں یہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ فلاح پانے والے سب، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ بھی ہم کلاس میں آپ کو بتا دیں گے۔ تو واو نون جہاں پہ آئے گا، قالو، ان سب نے کہا، آخر میں واو الف اتاریں تو قال بچتا ہے، قول، اقوال زریں، ان سب نے کہا، تو واو الف سے ہمیں پتہ چل گیا یہ جمع کی علامت ہے، اور قال قول یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے وہ علامات کو اتارنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے۔ اور اب یہ تو صرف علامات کی بات نہیں ہوگی، علامات تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے، عملی مشق ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر بھی پڑھیں گے۔ اور میں نے جیسے کہا گرامر میں فعل ماضی ہوگا انشاءاللہ، فعل مضارع، اور آپ دیکھیے گا آپ نے پہلے بھی فعل ماضی کی گردان پڑھی ہوگی، فعل مضارع کی، جب ہم انشاءاللہ اس کلاس میں پڑھیں گے، اس کورس میں پڑھیں گے، تو اسی وقت ہی ادھر ہی یاد کریں گے، اور آپ دیکھیں گے آپ خود کہیں گے کہ اب میں سناؤں گا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوگا اسی لحاظ سے ہم کچھ لوگوں سے سنیں گے، لیکن وہاں پر ہی پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے، اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے، عملی مشق کریں گے۔ مضارع کی گردان ہوگی، اسماء موصولہ ہوں گے، اسماء اشارہ قریب بعید ہم پڑھیں گے، اور ضمائر کا بیان پڑھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ عربی میں جو ضمائر ہیں جن کو انگلش میں ہم پروناؤنس کہتے ہیں، ضمائر منفصلہ، متصلہ، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس تجوید القرآن کورس میں، ترجمہ القرآن کورس میں 21 روزہ پروگرام ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہم آپ سے بس، میں نے جیسے یہ کہا، جو دوست چاہتے ہیں وہ اپنا نام ان باکس کر دیں، اپنا نمبر ان باکس کر دیں ہمیں، تاکہ پھر ہم آپ کا ایک گروپ الگ سے بنا لیں گے۔ جو ہماری بہنیں ہیں وہ اپنا بے شک نمبر سینڈ نہ کریں، اگر وہ کریں تو ساتھ میں اپنا نام ضرور لکھ لیں، تاکہ ہم ان کو جو ہمارے بھائیوں کا گروپ ہوگا اس میں ایڈ نہیں کریں گے، الگ سے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آخر میں اسناد بھی ہوں گی، اگر آپ دوستوں کا کوئی کویسچن ہے ابھی انشاءاللہ ہم وہ لیں گے، باقی نہیں تو ہمارے بھائی نائٹ رائڈر بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، ڈاکٹر رو بھائی ہیں، وہ کوئی بات کرنا چاہیں